خواتین و حضرات، آج انتہائی بابرکت، پرمسرت، باسعادت سال کا عظیم ترین دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اللہ اس کی تمام برکتیں مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ بڑی خوشی اور مسرت کے لمحات ہیں کہ آج اللہ کی توفیق سے دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان جانور اللہ کے نام پہ اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ عیوب سے صحیح سلامت اپنی حلال کمائی کے خریدے ہوئے جانور اللہ کی راہ میں پیش کرنا کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، اس عبادت کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اور آج میں صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قربانی کیا سکھاتی ہے، قربانی کا پیغام کیا ہے۔ جہاں ایک طرف یہ مسرت کی بات ہے کہ لوگ جانور قربان کرتے ہیں، وہاں دوسری طرف یہ باعث افسوس بھی ہے کہ بہت سے ایسے بھی ہیں جو سود کے مال کی قربانیاں کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو لوگوں کی مال لوٹے ہوئے، ان کی جیبیں بھری ہوئی، اور اسی سے چند ٹکے اللہ کی راہ میں دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی قربانی کر کے بڑا معرکہ سر کر لیا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو قربانی کرتے ہیں اور پھولے نہیں سماتے، وہ سمجھتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری قربانی قبول نہ ہو۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی قربانی کو سوشل میڈیا پہ، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں لاکھوں کی قیمت بتا کر اس کے اوپر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے جنہوں نے قربانی پیش کی وہ نبی کے دو بیٹے تھے۔ جانور بھی ایک جیسے ہیں، دونوں بھائی ہیں، دونوں نبی کے بیٹے ہیں، جگہ بھی ایک ہے، ایک ہی حکم ہے، ایک کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، دوسرے کی مردود ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر اپنا فضل کیا ہے کہ ہماری قربانیوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں چلتا کس کی قبول ہوئی ہے، کس کی قبول نہیں ہوئی ہے، کس کی مقبول ہے، کس کی مردود ہے۔ یہ اللہ نے اپنے آخری نبی کی امت پہ پردے ڈالنے والا خاص احسان کیا ہے، وگرنہ بہت سارے قربانی کرنے والے شاید ذلیل و رسوا ہو رہے ہوتے۔ اس دور کے اندر آگ آتی، کھا جاتی، پتہ چلتا کہ اللہ کو اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور جس کی قربانی پڑی رہ جاتی، گل جاتی، سڑ جاتی، پتہ چل جاتا اس کی قربانی مردود ہو گئی ہے۔ جب پیغمبر کے دو بیٹوں میں سے ایک کی قبول ہوئی ہے، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو ہم کیسے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہماری قربانی تو قبول ہی قبول ہے؟ یہ فکر نہ کرنا کہ میری قربانی قبول بھی ہے کہ نہیں، میرے اندر قربانی کا مقصد پورا بھی ہو رہا ہے کہ نہیں، میں قربانی عبادت کے طور پہ کر رہا ہوں یا ایک روایت کے طور پہ کر رہا ہوں، میں قربانی رضائے الہی کے لیے کر رہا ہوں یا ایک رسم کے لیے کر رہا ہوں، میں قربانی ایک جذبے کے لیے کر رہا ہوں یا محض گوشت خوری کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ فکر نہ کرنا بڑی خطرے کی نشانی ہے۔ یہ اللہ کا پیغمبر جناب ابراہیم ہیں، اللہ نے ان سے کہا ہے میرا گھر تعمیر کرو، اللہ نے بتایا یہاں تعمیر کرو، اللہ نے بتایا ایسے تعمیر کرو، اللہ نے بتایا بیٹے کو مزدور ساتھ لگا لو۔ وہ بھی جب گھر مکمل کرتے ہیں تو فکر یہ ہے ربنا تقبل منا، اللہ گھر تو بنا لیا ہے تو اسے قبول کر لینا۔ اصل مسئلہ تو قبولیت کا ہوتا ہے۔ جس نے رسم کے طور پہ کرنی ہے اسے اس کی فکر نہیں ہوتی، جس نے مقصد سمجھ کے کرنی ہے اسے یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ قربانی قبول کیسے ہوتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے تقوی والے لوگوں کی طرف سے۔ رب کریم نے اس قرآن مجید میں اپنے پیغمبر پہ وحی کی سادہ سی بات سمجھائی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ ہرگز ہرگز قربانیوں کے گوشت اللہ تک نہیں پہنچتے ہیں، ولا دماؤها، ان کے خون بھی اللہ تک نہیں پہنچتے ہیں، گوشت یہاں رہ جاتے ہیں۔ کچھ تم خود کھا لیتے ہو،
کچھ فقراء و مساکین کھا لیتے ہیں، ان کی کھالیں، ان کی چمڑیاں یہیں کی یہیں رہ جاتی ہیں، ان کے خون یہیں بہہ جاتے ہیں، زمین میں کہیں گم ہو جاتے ہیں۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تمہاری طرف سے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ ایسا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔